إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں مبارک رات شب برات جو کہ آج ہی آنے والی ہے اس کے استقبال کی توفیق بخشی. بہت ہی مبارک رات ہے. اس سے پہلے ہفتے میں بھی شب برات کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. ابھی بھی انشاءاللہ کچھ باتیں جو بچی ہوئی ہے وہ ضرور پیش کی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں. ایک ہے کرنے کے کام، اسے کہتے اوامر، اور ایک ہے رکنے کے کام جسے کہتے نواہی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آپ نے اکثر جگہوں پر قرآن میں دیکھا ہوگا. امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف یعنی بھلائی کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، بھلائی کا کام کرنا، اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا. تو اسی سے دو چیزیں ہیں شریعت میں، ایک ہے کرنے والے کام اور ایک ہے نہیں کرنے والے کام، یعنی رکنے والے کام. اگر کوئی شخص صرف کرنے والے کام کرتا ہے اور رکنے والے کاموں سے رکتا نہیں ہے تو اسے فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی آدمی شوگر کی گولی کھاتا بھی ہے اور میٹھے کا پرہیز بھی نہیں کرتا، تو اب اس کی گولی اور اس کی دوا اور اس کا علاج اسے فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ایک طرف سے آپ علاج کرتے بھی ہو اور دوسری طرف میٹھا کھاتے بھی ہو. یا ایک شخص ایسا ہے جو زہر کھاتا بھی ہے اور زہر سے بچنے کی تدبیر بھی کرتا ہے، انجیکشن بھی لے رہا ہے. یا تو زہر مت کھاؤ، یا تو زہر کھاؤ تو پھر اس سے بچنے کی تدبیر مت کرو. ہمارا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. اگر کوئی وضو کیے بغیر صرف نماز پڑھے گا اور کتنے بھی اچھے طریقے پر پڑھے گا تو کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی قبول. وہ ایک وضو بڑا مشہور ہے، اماں جی کا وضو. کسی زمانے میں ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ تھا. وہ کسی جگہ پر اپنے کسی شاگرد کو انہوں نے بھیجا ایک دیہات میں وضو سکھانے کے لیے. جب یہ وہاں پر گئے، وضو سکھا دیا. اب وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی. جب دوسری مرتبہ وہاں پر گزر ہوا تقریباً 10 سال کے بعد، تو وہاں پر انہوں نے ایک اماں جی سے سوال کیا، وہ جو عالم تھے جنہوں نے وضو سکھایا، کہ اماں جی کیا آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہاں نماز تو میں پڑھتی ہوں پابندی سے. کہا وضو کرتے ہو؟ وضو تو آپ کرا کر چلے گئے تھے، اس کے بعد میں نے وضو نہیں کیا. سمجھ میں ہی بات کچھ؟ وضو تو آپ کرا کے چلے گئے تھے، میں نے یہ سمجھا کہ یہ وضو زندگی بھر کا ہے. کس کا ہے؟ زندگی بھر کا. اب یہ 10 سال نماز چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے دین کے کاموں کا مسئلہ ہے. ہم جو دین کا کام کرتے ہیں لیکن دنیاوی گناہوں سے بچتے نہیں ہیں. جیسے شب برات آ گئی
تو قرآن لے کر بیٹھ گئے، نیک بن گئے، صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اور لہٰذا صورتیں یاد کر لی، قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر و اذکار کر لیا، درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیا، اور استغفار کی تسبیحات پڑھ لی، اور روزہ بھی رکھ لیا، اعتکاف بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا دن میں، اور رات کی عبادت بھی کر لی، لیکن گناہوں سے جو بچنا تھا وہ ہم بچ نہیں سکے۔ ایک دن کا بچ جانا کافی نہیں ہے، ایک رات کا بچ جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ کی رحمت جیسے آتی ہے ویسے جاتی بھی ہے۔ جتنی مبارک رات ہے نا، جتنا ثواب دگنا تگنا 10 گنا زیادہ ہوتا ہے نا، اتنا ہی گناہوں کا وبال بھی 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے مرڈر ایک چوراہے پر کیا، اور دوسرا شخص ہے جس نے مرڈر عدالت میں کیا، جج کے سامنے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا گناہ ایک جیسا ہے، مگر وہ جو دوسرے والا شخص ہے وہ جج کے سامنے، وکیل کے سامنے، گواہوں کے سامنے، بھری عدالت میں قتل کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، اب آٹومیٹک اس کا گناہ بڑھ گیا۔ یہ جو ہے یہ اس کو دیکھنے والی آنکھوں میں کوئی آنکھ جج کی نہیں ہے، معمولی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ چوراہے پر کھڑے ہوئے کوئی لیبر، کوئی مستری، اور کوئی کپڑا بیچنے والا، اور کوئی چپراسی، اور کوئی چمار، یہ ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو تو وہاں کا جج اور وکیل اور گواہ اور سرکاری عدالت میں اس نے جو کیا تو جرم بڑھ گیا۔ کیوں؟ جگہ کے ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ بالکل ایسے ہی شب برات رات کوئی عام رات نہیں ہے، جیسے ہر رات میں ہم نے گانے سنے، فلمیں دیکھے، غیبت اور چغلی کی، تو اگر اس رات کو بھی ہم نارمل طریقے پر گزاریں گے تو اب ہم عدالت میں کھڑے رہ کر گناہ کر رہے ہیں۔